اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی حدیث پاک ہے جس میں یزید پلیت کا ذکر ملتا ہے؟ حدیث پاک میں یزید کو کن الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے اور اس کے متعلق کیا حکم جاری فرمایا گیا ہے؟ اس کی مختصر تفسیر ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، نقل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ عمر بن یحییٰ فرماتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ ان میں سے ایک مروان ہے اور ایک حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اگر تم چاہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ فلاں لڑکے کون ہوں گے؟ اور عمر بن یحییٰ نے کہا کہ شام میں اپنے دادا کے ساتھ جاتا تھا تو میں نے ان نوخیز لڑکوں کو دیکھا، یہ انہی میں سے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے۔ شاگردوں نے کہا، آپ خوب جانتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت مولا علی قاری فرماتے ہیں، حدیث پاک میں لفظ احد سے مراد وہ افراد ہیں جو جوان ہوں گے۔ ان کا پہلا شخص یزید پلیت ہے، اور یہ یزید عموماً بڑی عمر والوں یعنی علم و فکر رکھنے والے لوگوں کو شہروں کی امارات سے دور رکھتا تھا اور اپنے رشتہ داروں میں کم عمر والوں یعنی نوجوان لونڈوں کو حکمران بناتا تھا۔ اور غنمہ سے مراد وہ نوجوان ہیں جو کمال عقل کے مرتبے تک نہیں پہنچتے، اور اس میں وہ نو عمر لڑکے بھی شامل ہیں جو عزت و وقار والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور حضرت سیدنا علی و سیدنا امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ مظہر نے بھی یہی کہا ہے کہ ان لونڈوں سے مراد وہی لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کے بعد تھے، جیسے کہ یزید اور عبد الملک بن مروان وغیرہ۔ مسند امام احمد شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، 70 سال کی ابتدا اور نوخیز لڑکوں کے امیر ہونے سے پناہ مانگو۔ اس کی شرح میں علامہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں امارات السیان سے مراد جاہل لوگوں کی حکومت ہے، جیسا کہ یزید بن معاویہ اور حکم بن مروان کی اولاد اور ان کے ہم مثل۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے منبر پر کھیل کود کرتے ملاحظہ فرمایا، یعنی اسی سے وہی لوگ مراد ہیں۔ اور حدیث مذکورہ کے متعلق علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جب یزید کے متعلق جو باتیں مذکور ہیں جن کو نبی کریم نے بیان فرمایا ہے، ان کا علم حضرت ابو ہریرہ کو ہوا تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، 7 ہجری کی ابتدا اور ان جاہل لڑکوں کی امارات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ 59 ہجری میں وفات پاتے اور حضرت معاویہ کے بعد یزید کی حکومت 60 ہجری میں۔ ناظرین، حضرت علامہ شیخ محقق شاہ عبدالحق دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث مذکورہ میں اشارہ ہے کہ وہ یزید کا زمانہ ہے جس کی ابتدا 60 ہجری سے ہوئی، جس میں شہادت امام حسین کے بعد واقع ہوا بھی ہے، اور یہی نشانی ہے کہ اس میں اور یزید اس سے مراد ہے۔ الغرض احادیث صحیحہ اور محدثین اکرام کے اقوال سے ثابت ہے کہ 60 ہجری میں جو حکومت قائم ہوگی وہ یزید پلیت کی ہی حکومت ہے، اور امت کو برباد کرنے والے اور اس امت کی تباہی کا ذریعہ چند قریشی لڑکے بنیں گے۔ لڑکوں کا لفظ تسخیر کے ساتھ لایا جانا ان کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ امت جیسی عظیم و جلیل چیز کو تباہ کرنے والا تعظیم و توقیر کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان کو صفائے سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ تباہی لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی جن میں صفاحت ہوگی، جس سے ان کی بد نظری واضح ہے، اور بد نظر وہ ہے جس کا دل درست نہیں، وہ نیک کام کر سکے گا۔ ان کے لیے اس لیے ان لڑکوں کو بیان سے تعبیر کرتے ہوئے ان کی عملی کیفیت بیان کی گئی۔ وہ نمازوں کو ضائع کریں گے، شہوات نفس کی پیروی کریں گے اور جہنم میں وادی ری میں پھینک دیے جائیں گے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ حدیث پاک میں یزید کا نام تو نہیں آیا، لیکن
محدثین اکرام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور یزید کے افعال نے نصف النہار کی طرح یزید کو ظاہر کر دیا۔ اس کا حدیث کا اولین مساطت یزید کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یزید کی سیاہ کاریوں کی ایک طویل فہرست ہے جو کہ 60 ہجری میں اس کے اقتدار کے ساتھ ہی شروع ہو گئی، جس سے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ بیان کرتا حدیث پاک یزید پلید کے سیاہ کارناموں کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ اتنی واضح اور متواتر روایات کے ہوتے ہوئے بھی آج کے کچھ جاہل لوگ یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں دین و اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔